یہ جو جب آپ کی فیض صاحب سے ملاقات ہوئی تو فیض صاحب کی عمر کیا تھی اور آپ کی کیا تھی، اور ملاقات ہوئی کیسے؟ ہوئی کیسے کیا بھائی، جب ان کی ہم نے پہلی نظم پڑھی تھی فیض صاحب کی، اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، اور اتفاق سے میں گھر سے اپنی پھوپھی کے ہاں شاید جا رہا تھا، تو راستے میں مجھے چلتے چلتے ایک اخبار کا ٹکڑا ملا، وہ میں نے اٹھا لیا، وہ میں نے دیکھا تو وہ یہ نظم تھی کہ یہ صبح آزادی جو ان کی مشہور نظم ہے کہ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر. اچھا وہ میری عمر کوئی یہی 12-13 سال کی ہوگی، لیکن شاعری میں شروع کر چکا تھا 10-11 سال کی عمر سے. وہ صاحب چپک کے رہ گئی وہ نظم مجھے. اس وقت مجھے فیض کا نام میرے لیے پہلی بار، وہ تو پھر بعد میں معلوم ہوا کہ فیض احمد فیض کون ہے اور کتنے بڑے شاعر ہیں وہ. پھر ہماری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ شاید 63-64 میں، تاریخوں میں ذرا سے کچھ فرق ہو سکتا ہے لیکن یہی زمانہ تھا، وہ کراچی آئے 2.5 سال کے لیے. تو میں چونکہ فیض صاحب کا پھر میں نے پورا پڑھا، جب ان کا شروع میں پسند آ گیا تو پھر ان کا پورا پڑھا، اور ان کے کلام کا لطف یہ ہے کہ پڑھتے ہی یاد ہو گیا تھا، اتنا اثر کیا کسی شخص نے. تو فیض صاحب سے مجھے یوں سمجھیے کہ مجھے عشق ہو گیا تھا. تو جب یہ آئے تو ہم نے جہاں کہیں بھی جاتے ہمیں معلوم ہوتا کہ فیض صاحب آ رہے ہیں تو ہم پہنچ لیتے وہاں بلائے بغیر بھی، اور اپنے دور سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے. اتنا سرخ آدمی تھے فیض صاحب، دیکھنے میں بھی اچھے. اور اچھا پھر میں ان کے گھر بھی آنے جانے لگا. فیض صاحب نے میری بڑی حوصلہ افزائی بھی کی، اس سے اور دل بڑھا. تو وہ مختصر یہ ہے کہ فیض صاحب کو 2.5 برس میں بہت قریب سے دیکھا، اور سینکڑوں بار دیکھا، گھر میں بھی دیکھا، محفلوں میں بھی دیکھا، بڑے بڑے شاعر دیکھے. میں نے فیض صاحب جیسا آدمی کوئی دوسرا نہیں دیکھا. مطلب آدمی یا شاعر؟ شاعر تو تھے ہی جی بھائی، شاعر تو تھے ہی وہ، بحیثیت انسان بھی بہت عمدہ. ہاں. اچھا میں بس یہاں یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے جہاں پہ فیض شاعری کر رہے ہیں، وہاں نون راشد شاعری کر رہے ہیں، میرا جی کر رہے ہیں، مجید امجد کر رہے ہیں، یہ سب ہماری نظم شاعر ہے. فیض صاحب نے غزلیں بھی کہی ہیں، بہت عمدہ غزلیں ہیں، لیکن میں نظم کے حوالے سے بات کروں گا کہ نظم میں یہ 4-5 نام ہمارے سامنے آتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نظم میں ان جو سب سے اہم نام، اظہار جو نون راشد یا میرا جی کے ہاں ہے وہ فیض کے ہاں ملتا ہے آپ کو؟ ان سب میں سب سے زیادہ اہم نام فیض احمد فیض ہی ہے، نظم کے حوالے سے بھی. جی. وہ اس لیے کہ ادب کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ دلچسپ بھی ہو اور لوگوں کو اچھا بھی لگے. دلچسپ تو ہمیں بہت معمولی چیزیں بھی لگ سکتی ہیں، ہمیں جاسوسی ادب بھی لگتا ہے. ہاں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اعلیٰ ادب نہیں لگتا دلچسپ. جی جی بالکل، اعلیٰ ادب بھی دلچسپ لگ سکتا ہے نہ، اس کی ایک خوبی ہونی چاہیے. جیسے کہ راشد کی نظم ہم لوگوں تک نہیں پہنچی، تو شاعری عام لوگوں کے لیے ہے بھی تو نہیں نا. کس نے کہہ دیا؟ عام ہی لوگوں کے لیے ہے، خاص لوگوں کو تو ضرورت نہیں ہے شاعری کی. مطلب عام اور خاص سے میں مثال وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بہت رئیس آدمی ہے تو وہ خاص ہو گیا اور جو غریب آدمی ہے وہ عام ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ادب کو سمجھنے والے لوگ ہمیشہ، ہاں ادب کو سمجھنے والے لوگ ہمیشہ کم ہی رہتے ہیں نا تعداد میں. نہیں، شاعری کو اس لائق ہونا چاہیے کہ وہ جو ادب کو نہیں سمجھ رہا وہ بھی متاثر ہو. تو پھر یہ مشاعرے کی جو عام شاعری ہے جس کو ہم ناشاعری کہہ کے خارج کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ شاعری نہیں ہے، تو پھر تو ہمیں ان کو بھی شاعری ماننا پڑے گا. واقعی نہیں ہے. لیکن آپ ایک زمرد صاحب جو وہ بیٹھا ہوا سن رہا ہے نا، وہ تمیز کرتا ہے اچھے برے میں، وہ بھی یہ جانتا ہے نہیں کرتا ہے. مشاعرے میں جو 10,000 جبھی تو لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں ہم نظریہ شاعر تھے، فیض صاحب کے حبیب جالب بھی تھے، ایک ہی نظریے کے شاعر تھے. ساحر لدھیانوی تھے، ساحر کو بھی بہت پسند کیا لوگوں نے. لیکن فیض کو سب سے اعلیٰ مقام کیوں دیتے ہیں لوگ؟ گویا سمجھ رہے ہیں پھول ہے. ہمارے جو اہم نقاد ہیں
وہ تو نور میر راشد اور میرا جی کو ظاہر ہے، اور مجید امجد کو بڑا مانتے ہیں، لیکن فیض ہے فیض. آپ کے یہ نزدیک لوگ فیض تو عوام کو متاثر ہی نہیں کر پائے، نہ میرا جی، نہ راشد، اور نہ مجید امجد. اچھا یہ تو بہت بحث کہیں اور یہ چلی جائے عوام گی. کو نہیں متاثر کر پائے تو بالکل بیکار ہے. اس لحاظ سے تو وہ شاعری بیکار نہیں ہے، یعنی کہ بیکار نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. مگر بڑی شاعری کو اچھی چیز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ غیر شگفتہ ہو یا اس سے آدمی بور ہونے لگے یا کوفت، یعنی ذہن پہ بوجھ نہ بنے. جی تو ٹھیک ہے، آپ یہ مانتے ہیں کہ فیض صاحب جو ہیں ان تمام لوگوں میں سب سے اہم آدمی تھے، اہم شاعر بھی چاہے تھے. نقاد نہ مانے. نہیں آپ انور شعور تو مانتے ہیں نا، انور شعور بھی تو ہمارے اور ہاں بہت اگر اہم شاعر ہیں. وہ کوئی دلیل دے دیں تو ہم مان لیں گے. ظاہر ہے دلیلیں ان کے پاس بھی ہیں اور دلیلیں آپ کے پاس بھی ہوں گی.